السلام علیکم دوستو، سعید خان نیازی چینل فلمی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، غزالہ ادریس جن کا فلمی نام ہے نرگس، انہوں نے 350 کے قریب فلموں میں کام کیا، تھیٹر بھی کیا، سٹیج بھی کیا، اور ان کے اوپر دوسری بار ایک بے ایمانہ طریقے سے تشدد ہوا۔ یہ تشدد ان کے شوہر کرائم انسپیکٹر ماجد بشیر نے کیا۔ یہ تشدد کیوں کیا گیا؟ تشدد کے واقعات اور جو نرگس نے اپنے شوہر کے خلاف FIR درج کرائی، اس میں کیا کچھ لکھا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور تشدد کی بڑی وجہ جو کہ سامنے آئی ہے، جو FIR میں درج ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا پروف کے ساتھ۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل فلمی لوگ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے یہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، کتنا آسان ہوتا ہے اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم کر دینا، لیکن بعد میں اس کا جو خمیازہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بہت بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک مظلوم کو تھپڑ مارو گے نا، تو کچھ عرصے بعد آپ کو اسی کے بدلے 10 تھپڑ کھانے پڑیں گے، کیونکہ حقوق اللہ تعالیٰ اس میں گنجائش کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ حقوق چاہے بیوی کے ہوں، حقوق چاہے والدین کے ہوں، حقوق چاہے دوستوں کے ہوں، حقوق چاہے انسانوں کے ہوں، حقوق چاہے جانوروں کے ہوں، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور آج کل کا جو معاشرہ ہے، اللہ معاف کرے کہ میڈیا کے اوپر ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ جی بیٹے نے جائیداد کی خاطر باپ کو سانپ سے ڈسوا لیا۔ سائیوال میں ایک واقعہ ہوا کہ بیٹوں نے ماں کو پکڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، گھر سے اٹھا کر، محض 4 مرلے کے پلاٹ کی خاطر۔ باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کر دیا، ماموں نے بھانجی کے ساتھ زنا کر دیا، چاچا نے بھتیجی کے ساتھ زنا کر دیا۔ اللہ معاف کرے، بہت بری یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ہم دنیا میں انسانوں کو نہیں بخشتے، جب انسان مرنے کے بعد قبروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ہم نہیں بخشتے ان کو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی قبر سے نکال کر مردہ انسان کا گوشت کھا لیا، ایسے واقعات آ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ ہمارا معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں بلکہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ تو اسی معاشرے کی کڑی اداکارہ نرگس، جن کے اوپر پولیس انسپیکٹر آج سے کئی سال پہلے یعنی کہ 2002 میں پولیس انسپیکٹر انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر نے بھی ظلم کیا تھا۔ اور ظلم کیا کیا تھا، مطلب ان کے بھنوریں کاٹ دیے تھے، سر منڈوا دیا تھا، بھنوریں منڈوا دی تھیں۔ تو اس بار بھی نرگس نے جو FIR درج کرائی تھی، اس میں لکھا تھا کہ جی عابد باکسر صاحب مجھ سے 1 کروڑ روپے کا تقاضا کر رہے ہیں، مجھ سے گھر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، گھر لینے کی۔ جب میں نے نہیں دی تو انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ وجہ اناد یہی تنازع تھا جائیداد کا۔ اور عابد باکسر کے جب ویوز آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نرگس کے ساتھ میرے تعلقات تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بس ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی، جیسے میرے اوپر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے نرگس۔ تو یہ عابد باکسر نے بیانات دیے تو اس وقت پہ۔ لیکن اب نومبر کا واقعہ ہے کہ نومبر کی 1 تاریخ کو نرگس کے اوپر ظلم ہوا۔ اور یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ ظلم کیا ان کے موجودہ شوہر ماجد بشیر نے، جو کہ پولیس آفیسر ہیں۔ اور نرگس نے اس ظلم کی جو FIR کٹوائی ہے، تھانے کے اندر درج کرائی ہے، اس FIR میں نرگس نے کیا بیان دیا ہے؟ یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک جائیداد کی خاطر، آج کل میرے خیال میں جائیداد، روپیہ پیسہ، مال و دولت انسان کا دین ایمان بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے انسانوں کے اوپر۔ تو نرگس نے کیا
FIR درج کرائی ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ نرگس نے کہا، FIR کا ذکر کر رہا ہوں، کہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ ڈیفنس سی لاہور، یہ کہتی ہیں کہ سائلہ ایڈن سٹی لاہور کی رہائشی ہیں اور کینیڈین نیشنلسٹ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 1 نومبر 2024 کو صبح 5:30 بجے نماز قرآن سے فارغ ہوئی تھی کہ ماجد بشیر نے پہلے کی طرح حسب معمول مزید سونا، جائیداد کے کاغذات اور نقدی بھاری رقم اور دباؤ ڈالنے لگا کہ اس گھر میں آفتاب اقبال کی سابقہ بیوی مریم کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں اور فارم ہاؤس کو اپنے نام کروانا چاہا۔ ان سے انکاری پر ماجد بشیر نے اپنے سرکاری پسٹل سے میرے منہ پر لگاتار وار کیے۔ میرا منہ خون میں لت پت ہو گیا۔ پسٹل کی نالی میرے منہ میں رکھ کر جبڑا توڑنا چاہا۔ میں جان بچا کر کمرے سے باہر بھاگی تو اس نے گھریلو عملہ اور میرے بھانجے عمر فاروق کے سامنے بالوں سے گھسیٹ کر زمین پر لٹا کر کمر اور پسلیوں پر ٹھڈے مارے اور جان سے مارنے کی نیت سے پسٹل کا چیمبر مارا۔ اگلی مزاحمت پر مجھے اندر کمرے میں لا کر بند کر دیا اور دھمکیاں دیں کہ اگر تم نے میرے نام فارم ہاؤس اور جائیداد نہ کی، مزید سونا اور بھاری رقم نہ دی اور اپنی بہن اور والدہ کی جو رقم میں نے امانت واپسی دینی ہے کا مطالبہ کیا تو تمہیں قتل کر دوں گا، اور میرے لیے بہت آسان ہے کہ تمہارے قتل کو تمہارے مخالف دشمن پر ڈال دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل کے ساتھ ساتھ میرے ایک پلاٹ برکی 9 کنال پر بھی قبضہ اور ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ میرے انکار پر قتل کی نیت سے مار پیٹ تشدد پہلے بھی 3 دفعہ ہو چکا ہے۔ اب مزید ظلم نہ سہ سکتی ہوں اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ درج کر کے میڈیکل کروا کر انصاف کرتے ہوئے جان کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ دوستو، یہ ساری ڈیٹیل نرگس نے FIR میں لکھائی، FIR درج کروائی کہ دوستو وجہ اناد، یار یہ کتنا کمزور انسان ہوتا ہے جو کہ محض اپنے سے کمزور کے اوپر، یعنی کہ اپنی عورت کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے جائیداد کی وجہ سے۔ میرے خیال میں اس قسم کی جائیداد کے اوپر لعنت ہے اگر نرگس نے یہ FIR سچی لکھوائی ہے، درست لکھوائی ہے۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نرگس کے چہرے کے اوپر مار پیٹ کے بہت شدید نشانات ہیں، بہت برا تشدد کیا گیا اس کے شوہر نے۔ شوہر دیکھیں نا کہ ایک شوہر دوسری بیوی کو گھر میں لانا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کا جو اس کے پاس اصل اماؤنٹ ہے جس کی وہ مالک ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، جائیداد لینا چاہتا ہے، سونا لینا چاہتا ہے، پھر اسی بیوی کے پیسے سے نیکسٹ بیوی لانا چاہتا ہے گھر میں۔ تو یار یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کسی بھی عورت کے لیے، اور بہت ایک ظلم کی بات، اور بہت ایک کیا کہتے ہیں کہ مردانہ بات نہیں ہے کہ آپ عورت کے اوپر ظلم کرو۔ مزہ تو تب آتا ہے جب بندہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ لڑتا ہے، تو پھر لڑائی کا مزہ آتا ہے۔ عورت کے ساتھ کیا لڑنا، عورت کے اوپر کیا تشدد کرنا۔ تو کینیڈین نیشنلٹی لی ہوئی ہے نرگس نے، اور نرگس کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بچی اور بچہ، وہ بھی کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ نرگس کو انصاف ملے گا، اللہ کرے اس کو انصاف ملے اگر ان کی بات یہ سچ ہے۔ سچ تو ہے، جیسے کہ شکل سے آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جی کریمیں آ گئی ہیں، تماشبین بنے ہوئے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کریمیں آ گئے، نرگس نے کریم لگا لیا منہ کے اوپر، جیسے نشانات بن جاتے ہیں، یہ فلاں 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 فلاں۔ لیکن یار دیکھیں نا، اب نرگس وہ کیا کہتے ہیں، ایک طوائف نے بھی کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا تو اس کے بخشی گئی تھی۔ تو اللہ اور بندے کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا۔ بے شک انہوں نے فلمیں کی ہوں، ڈانس کی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن پاک اور نماز اس کے بعد ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تو دوستو کمنٹ باکس میں آپ نے خیالات کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔